السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کل کے درس میں ہم نے آیت نمبر 184 لی تھی سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ایام معدودات کہ رمضان کے روزوں کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پس جو تم میں سے کوئی بیماری میں ہو، بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس وہ گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ ہمیں بتایا تھا کہ ایام معدودات کا یہ جملہ ہم کو کیا معنی دیتا ہے۔ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو روزے رکھنے والے کے لیے تسلی ہے، حوصلہ ہے، اگر تمہیں روزے میں مشقت ہوتی ہے تو یہ کوئی لمبے عرصے کا کام نہیں بلکہ چند دن کی بات ہے، اور دوسرا تنبیہ ہے اس بات کی کہ صرف چند دن کا مہمان ہے اور ان قریب تم سے رخصت ہونے والا جانے والا ہے، تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اور جب روزے فرض کرنے کی یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت کی، تو اس نعمت کے ساتھ ساتھ مزید نعمت کیا کی کہ دین پہلے ہی آسان ہے، اور پھر اگر کسی پر مشکل ہوتی ہے اس آسان دین کے اندر بھی تو اور آسانیاں آ جاتی ہیں۔ انہی آسانی میں سے فرماتا ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو بیماری اور سفر میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ پھر گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں، یعنی سال بھر کے اگلے رمضان سے پہلے کسی وقت بھی وہ ان روزوں کو قضا کر لے۔ جس سے پتہ چلا کہ روزوں کی تعداد جو اللہ نے رکھی ہے وہ مکمل کرنا ضروری ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیہ، فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں وہ فدیہ دے دیں، ایک مسکین کا کھانا۔ ہم نے بتایا تھا کہ یہ تھا جب روزہ شروع میں فرض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت لوگوں کو روزے پر تربیت کرنے کے لیے شروع میں ان کو روزہ رکھنے کی اجازت دی، اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی اجازت دی، روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی اجازت دی کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھنا چاہے تو فدیہ بھی دے کے اس کی جگہ پر اس کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک طور پر روزے کو فرض کر دیا اور فدیے کا حکم ختم کر دیا، سوائے اس آدمی کے جو روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو۔ تو فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیہ، کہ جو اس کی طاقت نہ رکھتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، فدیہ دینا۔ اور دوسری قرات ہم نے ذکر کی تھی ابن عباس کی کہ یطوقونہ، کہ وہ لوگ جن کو روزہ رکھنے میں مشقت ہوتی ہے ان کے لیے ہے کہ روزہ نہ رکھیں، کیا کریں، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دیں ایک مسکین کا کھانا، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا فدیہ کھانا۔ تو اور جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، جو مستقل بیمار ہو یا بوڑھا شخص ہو کہ جو بڑھاپے کے عمر کو پہنچ چکا ہو کہ جس میں اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو، یا کوئی بھی ایسا شخص جس کے لیے مستقل طور پر روزہ رکھنے کی طاقت قوت نہ ہو، وہ سبھی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے پھر کیا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، کہ جس طرح کہ وہ کھانا خود کھاتے ہیں اس کا پیٹ بھرنے تک۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، بس جو بھی تطوع خیرا، خوشی سے نیکی زیادہ کرے، فہو خیر لہ، اس کے لیے وہ خیر ہے۔ تو خوشی سے نیکی زیادہ یہاں پر کیا ہوگی کہ بجائے ایک مسکین کا 2 مسکینوں کا کھانا دے دے، اور بجائے کہ صرف مسکین کا کھانا روزہ نہ رکھنے پر بلکہ روزہ بھی رکھے، مسکین کا کھانا بھی کھلا دے ساتھ۔ اس طرح کے جو بھی نیکی کا کام ہو سکتا ہے، لیکن وہ نیکی جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس کا حکم آیا ہے، تو اس میں اگر کوئی زیادہ نیکی کرے، جس طرح کہ کوئی 2 نفل پڑھتا ہے، کوئی 4 نفل پڑھتا ہے عام نفلوں میں سے، تو زیادہ پڑھنے والے کے لیے اگر سنت کے مطابق ہے تو زیادہ اجر ہے۔ کوئی 10 روپے کا صدقہ دیتا ہے، کوئی 100 روپے کا دیتا ہے، تو یہاں پر بھی یہی معنی ہے فمن تطوع خیرا، لیکن خیر وہ ہو جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو، اپنی خود ساختہ من گھڑ خیر نہ ہو، کہ جو بھی خیر نیکی کا کام خوشی سے اپنی طرف سے زیادہ کرتا ہے فہو خیر لہ، تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو اس میں تمہاری بہتری ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو روزہ رکھنے میں کیا اجر ہے، کیا اس کے ثواب ہیں، کیا اس کے دنیا آخرت کے فائدے ہیں، تو ہر طرح کی خیر ہے۔ تو اس میں مزید اس آیت میں اندر اشارہ ملتا ہے کہ شروع میں روزے جو ہے اس میں اختیار تھا کہ چاہے روزہ رکھیں یا فدیہ دے دیں، لیکن اس کے بعد اللہ نے 2 ٹوک طور پر روزے رکھنے کا حکم دے دیا، جس طرح کہ اگلی آیت میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ شہر رمضان، شہر مہینہ رمضان کا، الذی جس میں انزل فیہ القرآن، انزل نازل کیا گیا، فیہ اس میں، القرآن قرآن کریم، ہدی للناس جو سراپا ہدایت ہے لوگوں کے لیے، سراسر ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور بینات کھلی نشانیاں ہیں، من الہدی ہدایت کی، والفرقان اور فرق کرنے والا ہے، تمیز کرنے والا ہے حق و باطل میں۔ فمن شہد منکم الشہر، فمن پس جو شہد حاضر ہو، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے میں رمضان میں حاضر ہو، یعنی مسافر نہ ہو، فلیصمہ تو اسے چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے، فلیصمہ اس کے روزے رکھے، ومن کان مریضا اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر پس وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ چاہتا اللہ تعالیٰ، بکم الیسرا تم سے آسانی، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر اور تم سے تنگی نہیں چاہتا، ولتکملوا العدۃ اور تاکہ تم مکمل کر دو گنتی کو، ولتکبروا اللہ اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم اس پر جو تم کو اللہ نے ہدایت دی، ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اور جب تم سے سوال کرے میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب پس میں بے شک بہت قریب ہوں، اجیبو میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی دعا کرنے والے کے دعا کو، پکار کو، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس لوگوں کو چاہیے کہ میری بات مانے، استجاب یستجیبو کے معنی کسی کو جواب دینا، کہ میری بات مانے، وَلِيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ہی ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ رشد و ہدایت پائیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 اور 186 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ پہلے اللہ نے روزے کے بارے میں ذکر کیا اور روزے کی اس کی فرضیت کا، اس کی حکمتوں کا بیان کیا، اور اس کے جلد ختم ہو جانے کا ذکر کیا۔ اب اس کے بعد جس مہینے میں روزہ ہے، رمضان کا مہینہ، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی فضیلت بیان کرتا ہے کہ بذات خود یہ رمضان کا مہینہ جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، اس کی فضیلت، اس کا مقام کیا ہے، اور اس کا مقام بیان کرنے کے لیے اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے، اور وہ انعام ہے وحی کا، قرآن کا، اللہ کی کتاب کا۔ تو میں اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، کس لیے؟ ہدی للناس کہ جو لوگوں کی ہدایت کا سرچشمہ ہے، سراسر ہدایت ہے لوگوں کے لیے یا لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی اور جو کھلی نشانیاں ہیں ہدایت کی، والفرقان اور فرق کرنے والا ہے، تمیز کرنے والا ہے سچ غلط میں، سچ جھوٹ میں، اور صحیح غلط میں، اور حق و باطل میں۔ تو پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن کا ذکر کیا کہ قرآن کا نزول ہی اس مہینے کی فضیلت کا بیان ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے کس قدر فضیلتوں کا مہینہ ہے، کہ جس مہینے کو اللہ نے خاص کیا قرآن کو نازل کرنے کے لیے، کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم کتاب ہے اور سراپا ہدایت ہے،
اس لیے قرآن کے اللہ نے صاف صفتیں بیان کر دی کہ ہدی للناس، کہ جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، بلکہ سراپا ہدایت ہے، ہدایت پر مشتمل ہے، اور وہ ہدایت جو لوگوں کے لیے دین یا دنیا دونوں کے لحاظ سے، کیونکہ قرآن و سنت کی وحی کی تعلیمات صرف اور صرف انسان کو عبادت کا طریقہ نہیں سکھاتی، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ زندگی کے مختلف احکامات بھی دیتی ہیں کہ اپنی دنیا کے دوسرے معاملات میں کس طرح چلنا ہے، کس طرح معاملہ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہو، لین دین ہو، کوئی خرید و فروخت ہو، کوئی رشتہ ناتا ہو، کچھ بھی ہو، تو وہاں پر بھی قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ اس لیے یہ سراپا ہدایت ہے لوگوں کے لیے ان کے دین اور دنیا میں، اور کیا ہے، بینات من الہدا، ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں۔ یعنی کہ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت وہ ہوتی ہے کہ جس کے جو دلیل کے ساتھ ہو۔ تو اس لیے قرآن جو ہے ہدایت کی کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے، دلیلیں لے کر آیا ہے، ہدایت کی دلیلیں لے کر آیا ہے، اور اس ہدایت کو کھلے طور پر کھل کر بیان بھی کیا ہے۔ یعنی حق کیا ہے اور ہدایت کیا ہے، اس کی دلیل بھی، اور دلیل کو واضح طور پر کھل کر بیان بھی کیا کہ کس طرح سے یہ حق ہے، کس طرح سے اس پر چلنا ہے۔ والفرقان، اور ساتھ ہی فرقان بھی، فرقان فرق سے، کہ جو فرق کرنے والا ہے۔ تو قرآن کس میں فرق کرتا ہے؟ قرآن ہر چیز میں فرق کرتا ہے، حق و باطل میں، صحیح غلط میں، سچ جھوٹ میں، کفر و ایمان میں۔ ہاں، فرق کیسے کرتا ہے؟ ہاں، قرآن کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر غور و فکر کرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ حق کیا ہوتا ہے، اس کو ہدایت کے رستہ معلوم ہوتا ہے گمراہیوں میں سے، اس کو دنیا جہان کے جو جھوٹ اور دھاندلیاں اور دھوکے بازیاں ہوتی ہیں، اس میں سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں سے حق اور صحیح کیا ہے۔ اور یہ حقیقت میں یہ جملہ لفظ صرف پڑھنے کا نہیں، بلکہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ اگر اصل کہیں سے آپ کو ہدایت مل سکتی ہے، اور اصل وہ چیز جہاں سے آپ کو حقیقت معلوم ہو سکتی ہے، وہ قرآن ہے، جس کو آج لوگوں نے چھوڑ کر اپنی اپنی کتابیں تھام رکھی ہیں، اور لوگوں کو تھما دی ہیں کہ تم کو یہاں سے ہدایت ملے گی، اور یہاں سے تم کو سمجھ آئے گی، قرآن سے سمجھ نہیں آئے گی، نعوذ باللہ۔ اور یہ ہے شیطان کے رستے، کہ جہاں پر قرآن سے ہٹا کر لوگوں کو اور چیزوں پر لگا دیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بینات من الہدا، یہ قرآن جو ہے ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں، والفرقان، اور اس طرح فرق بھی کرتا ہے، تمیز کرتا ہے، اور یعنی فرق ظاہر کرتا ہے کہ حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور صحیح جماعت کون سی ہے، غلط جماعت کون سی ہے، اس میں پتہ چلتا ہے قرآن کو پڑھ کر۔ اور اسی لیے گمراہ کن لوگوں کا، گمراہ کن جماعتوں کا سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو قرآن سے ہٹایا جائے، قرآن کو سمجھنے نہ پائیں، پڑھنے کو پڑھتے رہیں، بڑے قاری بن جائیں، بڑے حافظ بن جائیں، کوئی مشکل نہیں ان کے ہاں، لیکن قرآن کو سمجھ نہ پائیں، کیونکہ قرآن کو لوگ سمجھ لیں گے تو ان کے باطل جو ہے وہ لوگوں سے نکل جائے گا، ان کے باطل رستوں سے لوگ ہٹ جائیں گے۔ اس لیے قرآن جو ہے وہ جھوٹے اور سچوں میں فرق کرتا ہے، اس کی تمیز بتاتا ہے انسان کو۔ اور یہ صرف بات یہاں پڑھنے کی نہیں، کہنے کی نہیں، بلکہ حقیقت بھی ہم نے دیکھی ہے۔ اللہ کے فضل و توفیق سے جس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے قرآن کو سمجھنے کی، پھر کیسے وہ اپنے گمراہ کن فرقوں کو، جماعتوں کو، ان کو چھوڑتا ہے، شخصیت پرستی کی اس طرح کی وہ پھندے گلے سے اتار کر خالص اللہ کے دین پر چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف کوئی علماء نہیں، بلکہ حتیٰ کہ عوام الناس بھی، نیتیں جب خالص ہوتی ہیں اور حق کی تلاش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی جن کے پاس کوئی زیادہ علم نہیں ہوتا، ان کو بھی اس قرآن سے ان کی سمجھ دیتا ہے اس کی، اور ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم جو کر رہے تھے کیا کر رہے تھے، اور قرآن ہم کو کیا بتاتا ہے۔ یعنی کتنے ہی لوگوں کو جن کا ہم سے واسطہ پڑا ہے اس دعوت کے میدان میں، اس علم کے میدان میں، کہ قرآن کی چند آیتیں، چند صورتیں پڑھنے کے بعد جب ان کی آنکھیں کھلیں تو خود آ کے اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں تو ایسے بتایا جاتا تھا، ہمیں تو ایسے کہا جاتا تھا، اور قرآن تو ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے۔ ہاں، اس وقت ان کی آنکھیں کھلتی تھیں کہ ہم واقعی کہاں پر تھے، کدھر جا رہے تھے، ہمارے گمراہ کن ملا کس جہنم کی طرف ان کو دھکیل رہے تھے۔ اور قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن سمجھنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ جہاں پر چل رہے تھے وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا، وہ حق تھا یا باطل تھا۔
اس لیے ضرورت ہے انسان کو اس قرآن پر اپنے قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے کی، اور خصوصاً رمضان کا مہینہ اللہ نے رمضان اور قرآن دونوں کو ایک ساتھ اس لیے ذکر کیا ہے کہ ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کرنے میں رمضان کی فضیلت بھی آ گئی اور ساتھ اس کا تعلق بھی ذکر کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو قرآن کریم کا نزول شروع ہی اس رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا کیا اہتمام تھا اس قرآن کے ساتھ کہ آپ ویسے تو ہر سال قرآن کا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ اس کو دہراتے، اور جب رمضان آتا تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کو دہراتے، اس کا دور کرتے، اور رات کا لمبا حصہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تہجد کی نماز میں کئی پارے کئی صورتیں جو ہیں وہ اس قرآن کی تلاوت فرماتے ہر رات کو۔ اور یہی انداز آپ کے صحابہ کرام کا تھا کہ خاص طور پر رمضان میں یعنی کہ ہر روز کسی کا قرآن کا ختم کرنا، بلکہ ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ ایک دن میں 2 دفعہ قرآن کا ختم کرنے کے واقعات بھی، کہ جسے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا قرآن کے ساتھ کس قدر گہرا تعلق تھا۔ اور یہی چیز ہمیں تابعین اس امت کے سلف صالحین کے اندر ملتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان شروع ہوتا تو لوگوں کو حدیث سنانا چھوڑ دیتے، فتویٰ دینا چھوڑ دیتے، اور فرماتے کہ یہ ھذا شہر القرآن، کہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پڑھو۔ تو اس لیے قرآن رمضان میں خاص طور پر اگرچہ تراویح تہجد یہ سال بھر کا عمل ہے، صرف رمضان میں نہیں ہے، جس طرح کہ مومنہ عائشہ کی حدیث صحیح بخاری کی آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہوتا ہمیشہ رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے، لیکن خصوصاً رمضان میں آپ کا اہتمام اور صحابہ کو اس کا اہتمام دلانا، حتیٰ کہ آپ نے 3 دن باقاعدہ اس کی جماعت بھی کروائی، اسی لیے تاکہ اس میں قرآن کا اہتمام کیا جائے اور قرآن کو بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز کی شکل میں پڑھا جائے۔ تو اس لیے یہاں پر دونوں چیزوں کا قرآن اور رمضان کا ذکر آیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ ہے یا سراپا ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی کھلی دلیلیں نشانیاں ہیں، والفرقان، اور فرق کرنے والا ہے حق و باطل میں، صحیح غلط میں تمیز پیدا کرتا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، آگے اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک طور پر حکم نازل کر دیا روزے کے فرض ہونے کا۔ فمن، پس جو بھی، شہد منکم الشہر، شہدہ حاضر ہو، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے کے رمضان کے مہینے میں حاضر ہو، یعنی وہ مسافر نہ ہو، موجود ہو اور بیمار بھی نہ ہو، کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، تو پھر کیا ہے، فلیصمہ، پھر وہ اس کے روزے رکھے۔ یہ وہ آیت ہے، آیت کا جملہ ہے کہ جس میں روزے کے 2 ٹوک طور پر فرض ہونے کا حکم آ گیا۔ پہلے اجازت دی گئی تھی، اختیار دیا گیا تھا کہ روزے رکھ لو یا فدیہ دے دو، اب اس آیت میں روزے کو 2 ٹوک طور پر فرض کر دیا گیا، اور جو فدیہ دینے کا حکم تھا روزہ رکھنے کی قدرت ہونے کے باوجود بھی اس کو منسوخ کر دیا گیا، اس کو کینسل کر کے منسوخ کر کے 2 ٹوک طور پر روزے کا رکھنے کا حکم دے دیا گیا۔ تو جو بھی تم میں سے حاضر ہو اس کے روزے رکھے، جس کا پتہ چلتا ہے کہ روزہ فرض ہے اور اس کو چھوڑنا بلا عذر بغیر کسی وجہ کے بہت بڑا گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے، بلکہ حتیٰ کہ بعض علماء تو اس کو کفر کا نام دیتے ہیں، لیکن کوئی شک نہیں کہ بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے کہ بلا وجہ بغیر کسی عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دینا۔ تو جو بھی اس مہینے میں حاضر ہو، مسافر نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو پھر اس مہینے کے روزے رکھے، فلیصمہ، اس مہینے کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پھر گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ ہم پہلے بھی یہ جملہ پڑھ چکے ہیں سابقہ آیت میں، اور یہاں پر پھر دہرایا گیا ہے۔ دہرانے کی وجہ کیا ہے؟ علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے علماء فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کو دہرانے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس طرح جو اختیار تھا فدیہ دینے میں یا روزہ رکھنے میں وہ اختیار کینسل ہوا ہے، منسوخ ہو گیا ہے، تو کہیں سفر اور بیماری کے حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی تھی وہ بھی کہیں منسوخ نہ ہو گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ جو منسوخ ہوا ہے وہ فدیہ دینے کا حکم منسوخ ہوا ہے، باقی جہاں تک جو رخصت تھی بیمار کے لیے، مسافر کے لیے، وہ باقی ہے۔ اس لیے پھر سے اس جملے کو دہرا دیا، ومن کان مریضا او علی سفر، کہ جو کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو،
عدت من ایام اخر، وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں، یعنی اپنے چھوڑے ہوئے دوسرے دنوں میں ان کو رکھ لے، قضا کر لے۔ آگے ہمارے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے اور نہیں چاہتا تم سے تنگی۔ یہ روزے کے بارے میں بھی اور پورے دین کے بارے میں کہ اللہ کا دین آسانی کا دین ہے، تنگی کا دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، کہ اللہ نے مجھے آسان دین دے کر بھیجا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے کو تکلیف نہیں دیتا یا کوئی حکم نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اور اس طرح کی کتنی دلیلیں ہیں قرآن و حدیث سے کہ جس میں دین کے آسان ہونے کا ذکر ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے اور تم سے تنگی نہیں چاہتا۔ یہاں پر اس کی ذکر کرنے کی مناسبت کیا ہے؟ ایک تو مناسبت بتاتے خود روزے کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ بعض اوقات گرمی کا وقت ہوتا ہے، دل لمبا ہوتا ہے، اور آدمی کو کام بھی کوئی مشقت کے کام کرنا ہوتے ہیں اپنی زندگی معاملات کے، دنیا کے معاملات میں سے، تو روزہ رکھنے میں مشقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ یہ مشکل کیوں ہے، ایسا مشکل حکم اللہ نے کیوں دیا ہے، تو اس کا اللہ نے جواب دیتے فرمایا اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، تم سے تنگی نہیں چاہتا۔ نہ سمجھو کہ تم کو روزے کا حکم دے کر تم پر کوئی مشکل کی ہے، لیکن کوئی کہنے والا مشکل تو ہے، کوئی کہنے والا کہے کہ مشکل تو ہے، گرمی کے دن میں لمبا دن ہے اور بھوک پیاس لگ رہی ہے، مشکل تو ہو رہی ہے، لیکن اس مشکل کے مقابلے میں اگر آدمی اپنے آگے کے معاملات دیکھے کہ اگر انسان کا آگے کا معاملہ کیا ہے، آگے موت ہے، قبر ہے، اور قبر سے اٹھنا ہے، میدان محشر ہے، وہاں حساب کتاب ہے، جزا سزا ہے، اور جہنم ہے، اور یہ ساری چیزیں جب آدمی ان چیزوں کو دیکھتا ہے، ان کا موازنہ کرتا ہے، تو پھر روزے کی بھوک پیاس، اس کی شدت، یہ ساری چیزیں وہاں پر ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر وہاں پر اس بھوک پیاس کی شدتیں کسی لحاظ سے کسی اعتبار میں نہیں آتی کہ کہاں پر قبر کی سختیاں، کہاں میدان محشر کی سختیاں، ہولناکیاں، اور کہاں پر صرف روزے کی بھوک پیاس۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ روزے رکھوا کر، روزوں کا حکم دے کر تمہاری آگے کی منزلیں آسان کرنا چاہتا ہے، تاکہ تمہاری موت ایمان پر ہو، قبر میں جاؤ تو آگے سے پہلے سے جنتوں کے بچھونے تمہارے بچھے ہوں اور جنتوں کے دروازے کھلے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس لیے تم کو آسانی کے منزلوں پر چلانا چاہتا ہے، تم سے تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ ایک تو بتاتے خود روزے کے حوالے سے اس جملے کا تعلق، اور دین کے عموماً عام احکام کے حوالے سے بھی، اور یہاں پر بھی جو اللہ فرمایا کہ جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، اس میں بھی اس کا تعلق اس کے ساتھ کہ اگر روزہ رکھنے میں مشقت ہے مسافر کے لیے، بیمار کے لیے، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی کہ ان دنوں میں روزہ چھوڑ دے، اور بعد میں جب اس کا سفر نہ ہوگا اور جب بیمار نہیں ہوگا، صحت مند ہوگا، تو اس وقت روزہ رکھ لے، اس کی قضا دے لے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی جو مزاج ہے کہ آسانی کا دین ہے، یرید اللہ بکم الیسر، کہ تم سے آسانی چاہتا ہے اور تم سے تنگی نہیں چاہتا۔ نہ تو بتاتے خود دین کے احکامات مشکل ہیں، اور اگر جو آسان احکامات ہیں اس میں بھی کسی کو مشکل ہو جاتی ہے تو تب مزید بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت اور آسانی آ جاتی ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم، یعنی تم کو بعد میں روزے رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا کہ تاکہ تم عدت گنتی پوری کر لو۔ مہینہ اگر 30 دن کا ہے اور تمہارے کچھ روزے چھوٹے ہیں تو بعد میں وہ روزے رکھ کر 30 دن پورے کر لو۔ اگر مہینہ 29 دن کا ہے، کچھ روزے چھوٹ گئے تمہاری بیماری یا سفر کی وجہ سے، تو بعد میں ان کو رکھ کے 29 دن پورے کر لو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو۔ علامہ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ بیان کیوں فرمایا، اس لیے کہ تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ میں نے کچھ روزے رکھ لیے تو میں نے رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد پورا کر لیا۔ جس طرح کہ بعض لوگوں کا حال ہے کہ ایک دو نمازیں پڑھ لی، باقی چھوڑ دی، پھر ہم نے نماز پڑھ لی، بس ہم مسلمان بن گئے ہیں۔ اور روزوں کے متعلق بھی بعض لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ کچھ روزے رکھ لیے، کچھ چھوڑ دیے، تو تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ کچھ چند ایک روزے رکھنے سے ہی کام ہو جائے گا، اللہ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ جو گنتی ہے مہینے کی 30 دن کا ہو یا 29 دن کا ہو، تاکہ وہ پوری ہو جائے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے ہر اس شخص کے لیے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ ہاں وہ رمضان میں ہی رکھ لے یا کسی عذر بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکا تو بعد میں اس کی گنتی کو پورا کرے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم
کیا ہے؟ تکبر اللہ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم، اس پر جو اللہ نے تم کو ہدایت دی۔ ہدایت کس بات کی دی؟ پہلی بات تو ہدایت دی اس دین اسلام کی، اس کے بعد تم کو ہدایت دی ان احکامات کی جو اللہ نے تم پر نازل کیے، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں، یہ سبھی اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تم کو ان چیزوں کو حکم نہ دیتا، اور نہ دیتا تو نیکی اجر پانے کا کوئی طریقہ بھی نہ ہوتا۔ ظاہری بات ہے، جس طرح ہم دنیا کے معاملات میں جانتے ہیں کہ آدمی جس قدر کام ہوتا ہے اسی قدر اس کی اجرت مزدوری ہوتی ہے، اور جب کام نہیں ہوتا کمپنی کی طرف سے کہہ دیا جاتا بھی کام نہیں ہے، اپنے گھر میں جاؤ، جب ہم کام ہوگا تو آپ کو بلا لیں گے۔ آدمی پھر کیا تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ کام ہوتا تاکہ مجھے کچھ مل جاتا۔ دنیا کے حوالے سے ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے جانتے ہیں، اور اس چیز کو دنیا کے دین کے حوالے سے اور بھی زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی بات کا حکم آتا ہے، کس چیز کو فرض کیا جاتا ہے، کس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے، تو نہ سمجھے کہ وہ بوجھ ہے، نہ سمجھے کہ وہ ایک صرف ذمہ داری ہے، بلکہ وہ بوجھ ذمہ داری سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے انعام ہے، ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو نیکی پانے کا، اجر پانے کا، جنتوں کو حاصل کرنے کا، اس کے لیے تم کو اس کا طریقہ، اس کا رستہ دکھا رہا ہے، اور اجر پانے کا تم کو اس کا موقع دے رہا ہے۔ نہ موقع دیتا نہ تم کو اجر ملتا۔ اس میں کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو تم کو اللہ نے ہدایت دی، ایمان کی، اسلام کی، روزے کی تعلیم دی، اس کو رکھنے کا حکم دیا، اس کو رکھنے کا جو ثواب تم کو جو دیے، تو اس پر جو ہے تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اور اللہ کی بڑائی کیسے بیان ہوگی؟ اس سے مراد علماء نے وہ تکبیریں لی ہیں کہ جو عید کا چاند نکلنے سے شروع ہوتی ہیں۔ رمضان کے آخر میں جب عید کا چاند نکلتا ہے، اس وقت سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک یہ تکبیرات جو کہی جاتی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ تکبیرات جو عید کی عیدگاہ میں جاتے ہوئے اور عیدگاہ میں وہاں پر خطبہ شروع ہونے سے پہلے بھی اور نماز شروع ہونے سے پہلے یہ ساری تکبیرات جو پڑھی جاتی ہیں، تو یہ تکبیرات جو کہ جس کو اللہ ماتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو ہدایت دی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو ان نعمتوں پر کہ اللہ نے تم کو یہ فرائض تم کو دیے ہیں، تاکہ ان فرائض کو پورا کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات پانے کے لائق ہو جاؤ، اجر و ثواب حاصل ہو جائے تم کو، اور جنتوں کے وارث بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان نعمتوں پر تاکہ تم شکر ادا کرو، حکم بھی دیے، ان احکامات کی تعلیم بھی دی، اور کہیں پر اگر کوئی مشکل اور مشقت پیدا ہوتی ہے تو اس میں تم کو رستے بھی آسان کر دیے کہ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے ان ساری نعمتوں پر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور واقعی ہی انسان کو ضرورت ہے اللہ کی عبادت پر شکر کرنے کی۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عبادت کی توفیق دیتا ہے، کسی نیکی کی توفیق دیتا ہے، تو ضرورت ہے اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کے اس توفیق پر شکر ادا کرنے کی کہ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، ورنہ کتنے بدبخت ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جن کو یہ توفیق نہیں ملتی۔ اور توفیق نہ ملنے کا معنی یہ نہیں کہ وہ معذور ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہے لیکن نہیں کر رہا، گناہ گار ہے، مجرم ہے اور سزا کا حقدار ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کو توفیق نہ ملنا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو اس لائق نہیں سمجھا کہ اس کو توفیق دے، اس کے دل کا ٹیڑھ پن، کوئی اس کے اور اس طرح کی بے روی۔ تو اسی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو توفیق دیتا ہے نیکی کی تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ یہ نعمت دنیا کی کئی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ دنیا کی مال و دولت کی نعمتیں، دنیا کے تاج و تخت بھی کسی کو مل جائیں، اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہے؟ وہ یہ نعمت ہے کہ کسی کو اللہ کی دین پر چلنے کی، نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے نماز ہو، یا کوئی بھی عمل ہو، اور اس میں خصوصی طور پر سب سے پہلے فرائض ہیں، تو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے ان نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ آپ سے سوال کریں، پوچھیں آپ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی قریب، پس میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھ سے کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا
کہ اقریب ربنا فنناجی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی میں چپکے سے بات کریں، ام بعید فننادی، یا وہ دور ہے کہ جس کو ہم پکاریں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. اللہ تعالیٰ کا یہ قرب جو ہے کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قرب جو ہے اپنے علم کے لحاظ سے بھی، اپنی مدد کے لحاظ سے بھی، دعا کی قبولیت کے لحاظ سے بھی، سننے کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے. اگرچہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، اس طرح کہ اہل حق کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اپنے عرش پر ہے، لیکن بندوں کے قریب ہے. بندوں کے قریب ہے، ان کی ہر چیز دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، ان کے احاطہ کیے ہے. عرش پر ہونے کے باوجود قریب ہے. عرش پر ہونے کے باوجود قریب کیسے ہے؟ جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس طرح کی چیزوں میں نہ کوئی قیاس آرائیاں چلتی ہیں اور نہ کوئی اپنے وہم و گمان، اپنے خیالات چلتے ہیں. اللہ نے اگر کوئی چیز بیان کر دی ہے کہ وہ قریب ہے، اور ساتھ یہ بیان فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، تو ہمیں ان دونوں چیزوں پر ہی مان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بھی ہے اور پھر بھی وہ قریب ہے. کیسے قریب ہوگا اتنی دور عرش پر؟ تو ہم کہیں گے کہ اس کی جس طرح ذات کے لائق ہے. ہم اپنے آپ پر قیاس نہیں کریں گے کہ آدمی فرض کرو کہ کسی بلڈنگ کے 100ویں فلور پر ہے اور دوسرا آدمی پہلے فلور پر ہے، تو دونوں کیسے قریب ہیں؟ ہاں، یہ دونوں دور دور ہیں. ایک کسی ملک میں ہے، دوسرا کسی ملک میں ہے، دونوں دور ہیں، لیکن یہ مخلوقات کے لحاظ سے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہر چیز اس کے لحاظ سے سمجھی جاتی ہے. جس طرح اس کی صفات، اس کی ذات کسی طرح کی نہیں ہے، کسی کی ذات جیسی نہیں ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی کسی کی صفات جیسی نہیں ہے. تو وہ قریب ہے، لوگوں کے معاملات دیکھتا ہے، ان کی خفیہ اعلانیہ ہر چیز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ دل کے کھٹکے اور دل کے وسوسوں کو بھی سمجھتا، جانتا ہے، سنتا ہے ان کو بھی. تو یہ قریب ہے. تم کو میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں. اچھا، یہاں پر اصل جو ہے اس آیت کا تعلق دعا سے ہے، لیکن دعا کا تعلق کیا ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی روزے کے احکامات ذکر کیے ہیں سابقہ آیتوں میں بھی، اور اس کے بعد والی آیت میں بھی، لمبی آیت میں بھی روزے کے احکامات ہی کا ذکر ہوگا. درمیان میں اس آیت کو لانے کا، جس میں دعا کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا تعلق کیا ہے؟ اس کا تعلق ہے روزے کے ساتھ، کہ جس طرح قرآن اور رمضان روزے کا تعلق ہے، اسی طرح دعا اور روزے کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے. اور اسی تعلق کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 طرح کے لوگوں کی دعا کو رد نہیں کرتا. وہ لوگ کون ہیں؟ ان میں سے ایک آپ فرماتے ہیں وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرُ، کہ صائم روزہ دار جب تک روزہ افطار نہیں کر لیتا، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے. اور یہ حدیث عام ہے، سحری سے لے کر افطاری تک کسی وقت بھی روزہ دار دعا کرے. ایک دوسری حدیث آتی ہے جس میں کسی حد تک کمزوری ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس کو جو ہے حسن لغیرہ کا یعنی کہ درجہ دیا ہے، کہ روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا جب روزہ افطار کرتا ہے. یعنی افطاری سے پہلے اگر آدمی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو دعا اور روزے کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں خصوصی طور پر دعا کا اہتمام بھی کیا ہے اور اس کی ترغیب بھی دلائی ہے، اور یہی صحابہ کرام کا بھی منہج رہا ہے. لیکن یہاں پر دعا کا حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دعا کی ترغیبات دلائی ہیں. عبادی کا لفظ کہہ کر کہ میرے بندے، کہ جس میں بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے خصوصی عنایت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کا خصوصی ان کے اوپر فضل کا بیان ہے کہ میرے بندے. اور پھر انی، میرے بارے میں، پھر انی قریب تیسری، کہ میں ان کے قریب ہوں. کہ نہ سمجھے کہ جس سے پکار، جس سے دعا کر رہا ہوں وہ تو بہت دور ہے، پتہ سنتا بھی نہیں سنتا، اس تک میری دعا پہنچتی بھی نہیں پہنچتی، تاکہ یہ بھی احساس دلا دیا جائے کہ میں بہت قریب ہوں. ہاں، تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم سے بھی زیادہ قریب ہوں، کہ تم اپنی بات کو اتنا نہیں سن پاتے جتنا اللہ تعالیٰ تمہاری بات کو سن پاتا ہے، اور تم اپنے دل کے خیالات کو اس قدر نہیں جانتے جس قدر تمہارے دل کے خیالات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اس لیے وہ قریب بھی ہے، تاکہ دعا کرنے والے کو یہ نہ ہو کہ میں جس سے پکار رہا ہوں وہ دور ہے، اس کو تو اس تک دعا پہنچی کہ نہیں پہنچی. چوتھی چیز کیا ہے؟ اجیب دعوت الداعی،
یہ بھی وعدہ کر دیا کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں، اجیبو قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی دعا کرنے والے کی دعا کو. یہ نہیں کہا کہ کسی خاص آدمی کی دعا کو، جو بھی دعا کرتا ہے چاہے وہ مومن ہو کافر ہو، چاہے وہ فاسق فاجر ہو یا متقی نیک ہو، چاہے عالم ہو یا جاہل ہو، دعوت الداعی کا لفظ جو عام لفظ ہے وہ یہی معنی دیتا ہے. الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان جس قدر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اسی قدر اس کی دعائیں بھی زیادہ قبول کرتا ہے. لیکن اس لفظ کا عام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے، حتیٰ کہ فاسق و فاجر بھی کیوں نہ ہو. ہاں اس کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے، خاص طور پر اگر اس پر ظلم ہوتا ہو. اور پھر مزید اس کی ترغیب دلاتے ہوئے دعا کی، لعلہم یرشدون، کہ مجھ سے دعا کریں تاکہ ان کو ہدایت ملے، رشد و ہدایت پائیں. آخری آیت کا لفظ کہ اس میں مزید ترغیب دے دی. یہ ساری دعائیں اللہ سے دعا کرنے کی ترغیبات ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کی دعا میں لازمی سنوں گا، میں ان کے قریب بھی ہوں، اور جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا سنتا قبول کرتا ہوں. اور پھر اگر یہ کام کرتے ہیں تو یہ رشد و ہدایت بھی ان کو حاصل ہو جائے گی. یہ ساری اللہ سے دعا کرنے کی ترغیبیں ہیں. لیکن انسان کی بدبختی ہے کہ اس خالق کائنات کو، اس رب العالمین کو، کہ جو خود پیشکشیں کرتا ہے، خود اپنے بارے میں بتاتا ہے اپنے قرآن میں کہ میں بہت تمہارے قریب ہوں، دعائیں قبول بھی کرتا ہوں، اور ہر چیز دینے پر قدرت بھی رکھتا ہوں، میرے پاس ہر چیز ہے بھی، اور تم میرے بندے بھی ہو، میں تم کو دینا بھی ہے. اس رب کو چھوڑ کر پھر بھی ان سے مانگتا ہے کہ جو نہ کسی چیز کے مالک ہیں. قرآن کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، کہ کھجور کی گٹھلی پر جو ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے اس کے مالک بھی نہیں ہیں، اور دیتے بھی نہیں ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں. وہ سنتے بھی نہیں ہیں، نہ دیتے ہیں، نہ دینے کے قابل ہے، نہ دینے کے لائق ہیں، نہ ان کے پاس کچھ ملکیت ہے. یہ ہے انسان کی حماقت، اس کی بے وقوفی، اور صرف اس کی نہیں بلکہ اس کو جو بے وقوف بنایا گیا ہے شیطان نے، اور شیطان صرف ملاؤں نے، جاہلوں نے اس کو جو گمراہ کیا ہوا ہے کہ اس رب کو چھوڑ کر، اس کائنات کے مالک کو چھوڑ کر، کہ جو خود کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا قبول کرتا ہوں، اس کو چھوڑ کر ہے ان کو پکارتا ہے جا کر جو نہ سنتے ہیں، نہ قبول کرتے ہیں، نہ کچھ دیتے ہیں، نہ دینے کے قابل ہیں، نہ ان کے پاس کس طرح کی کوئی ملکیت ہے. تمہارا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، تو عبادی کے لفظ کے اندر اس طرح نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص رحمت کا ذکر، اللہ کے خاص یعنی بندے کے ساتھ تعلق ہونے کا بیان. اور اسی لیے آپ سے سماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اور دعا ایسی ہو جس میں قطع رحمی نہ ہو، کہ گناہ کا سلسلہ نہ ہو، گناہ کا پہلو نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے بدلے میں 3 میں سے ایک چیز اس کو ضرور دیتا ہے. یعنی نہ سمجھے کہ دعا اگر پوری نہیں ہوئی تو کچھ بھی نہیں ملا. اس حدیث پر غور کیا جائے. آپ مانتے ہیں کہ جب بھی آدمی دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے، بشرطے کہ اس کی دعا کسی گناہ کے کام کی نہ ہو، کسی قطع رحمی کی نہ ہو، اللہ 3 میں سے ایک چیز اس کو ضرور دیتا ہے. پھر 3 چیزیں کیا ہیں؟ یا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا جو اس نے مانگی ہے اس کو قبول کر لیتا ہے، اور وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، بعض اوقات وہ چیز فوراً دیتا ہے، اور بعض اوقات اللہ کی حکمت میں ہوتا ہے کہ اس چیز کو تھوڑا تاخیر سے دینا. یا تو جو چیز مانگی اسی کو دے دیتا ہے، یا وہ تو نہیں دیتا لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اوپر آنے والی کسی بڑی آفت مصیبت کو ٹال دیتا ہے. آدمی کے اوپر کوئی ایسی آفت مصیبت آ رہی ہوتی جس کا انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس آفت مصیبت کو ٹال دیتا ہے اس دعا کی وجہ سے. وہ دعا نہ کرتا تو اس پر مصیبت آتی، اور اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو اسباب کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ اگر یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس دعا کو محفوظ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کا بدلہ اور صلہ دیتا ہے. اور یہ سب سے بڑھ کر چیز ہے. دنیا میں انسان نے کوئی چیز مانگی، اس کو مل گئی، اور دنیا کے اندر ہی چند دن کے اندر اس کا فائدہ اٹھایا اور ختم ہو گئی. یا کوئی فرض کرو دعا کرنے سے کوئی مصیبت بھی ٹل گئی، دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہو گیا کہ کسی نقصان سے بچ گئے. لیکن اس سے کہیں زیادہ کہ اگر اللہ کے ہاں وہ دعا محفوظ ہو جائے اور اس دن قیامت کے دن کام آئے کہ جب اس کی اشد ضرورت ہے. تو اس لیے نہ سمجھے کہ اگر دعا قبول کی ہے اس کا مقصد پورا نہیں ہوا، یا جو مانگا تھا نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں ملا، بلکہ دعا کا فائدہ ہی فائدہ ہے. دعا عبادت بھی ہے بذات خود، بلکہ اللہ کی فرماتے ہیں کہ دعا هو العبادہ، کہ اصل عبادت ہے ہی دعا.
اور اس لیے سب سے بڑا شرک بھی اسی وقت ہے کہ جب انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا کرتا ہے. سب سے بڑا شرک بھی اسی وقت ہے کہ جب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے. تو اس لیے دعا عبادت ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے. اس کے دعا کرنے کا اجر بھی ہے، نیکی بھی ہے، اور جو مانگا ہے وہ بھی مل جاتا ہے. نہ ملے تو مصیبت ٹل جاتی ہے، نہ بھی ٹلے تو قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ اس دعا کو محفوظ کر لیتا ہے، تاکہ اس کو اس وقت اس کا اجر دے جب وہ زیادہ اس کا محتاج تھا. تو فرمایا کہ میں دعا اجیب دعوت الداعی اذا دعان. تو جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں. قبول کرنے کے یہ تینوں انداز جو ہم نے ذکر کیے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ قبولیت کے اسباب ہوں، قبولیت کے اسباب مہیا ہوں. تینوں جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں، دعا کا قبول ہو جانا، چیز کا مل جانا، یا مصیبت کا ٹل جانا، یا قیامت کے دن کے لیے محفوظ ہو جانا، اس کے لیے ضروری ہے کیا کہ دعا کے قبول ہونے کے اسباب مہیا ہوں. وہ کیا ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہو. یہ نہ ہو کہ اللہ نہیں دے گا تو فلاں بھی دے گا، اللہ دیتا ہے تو فلاں بھی داتا ہے، اللہ روزیوں کا مالک ہے تو فلاں بھی گنج بخش ہے. اللہ تعالیٰ ایسے مشرکوں کو جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا شرک کی خباثتیں ہیں، غلاظتیں ہیں. اور تو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر، مخلص ہو کر. اور دوسری شرط ہے کہ دل دماغ کو حاضر کر کے. بعض اوقات نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جس طرح کہ ہمارے ہاں وہ رسم چلی ہوئی ہے نماز کے بعد دعا کرنے کی. عبادت نہیں، نیکی نہیں، سنت نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، رسم چلی ہوئی ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، 2-4 بار منہ ہلایا اور ہاتھ نیچے کر لیے. کوئی پوچھنے والا پوچھے میں آپ نے کیا مانگا ہے، کچھ پتہ نہیں. ہاں تو یہ دعا تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ ایک مزاق کا انداز ہے حقیقت میں. اس لیے دعا وہی قبول ہوتی ہے کہ جو دل کی حاضری کے ساتھ ہو. اور یہ بھی جس طرح ہم نے شرط پڑی ہے کہ دعا کے اندر کوئی گناہ کا پہلو نہ ہو، کوئی قطع رحمی کا معاملہ نہ ہو. دعا کرنے والا حلال کھاتا ہو، حلال کی روزی ہو، اس کا کھانا پینا، پہنا، رہنا سہنا اس کا حلال کا ہو. اور اسی طرح دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کا وسیلہ دے کر، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر. ہاں یہ وسیلے جو جائز ہیں، اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیتے ہوئے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے کہ اے حی اے قیوم، اللہ کے 2 نام لیے، تیسری اللہ کی صفت بیان کی برحمتک، اس کے بعد دعا مانگی استغیث، میں مدد مانگتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے نام لے کر، اس کی صفات بیان کر کے، اپنا نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا کرنا، ان کے وسیلے واسطے سے. ہاں یہ وسیلہ جو جائز ہے، بندوں کے وسیلے دینا کہ فلاں کی جاہ سے، فلاں کے طفیل سے، فلاں کے صدقے سے، ہاں یہ وہ شرک ہے کہ جس میں آدمی مشرک بھی ہوتا ہے، گناہ گار بھی ہوتا ہے، اور دعائیں بھی اس کی رد ہوتی ہیں. اسی طرح دعا کرتے ہوئے پورا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. یہ نہ کہ پتہ نہیں کرے گا یا نہیں کرے گا. ہاں اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، آدمی کس دل کے یقین کے ساتھ دعا کر رہا ہے، اور جس قدر یقین پختہ ہوگا اسی قدر دعا بھی جلد قبول ہوتی ہے. اور اس طرح یہ بھی شرط ہے کہ آدمی جلد بازی نہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک وہ جلد بازی نہیں کرتا. جلد بازی کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے بڑی دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی. اور یہ ہمارے بہت سے لوگوں کا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. ایک وہ چیز ہے جو آپ کو سال کے بعد ملنی، اس سے پہلے نہیں ملے گی. آپ سال بھر دعائیں کرتے رہو گے تو مل جائے گی. کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ کی طرف سے ممکن ہے کہ اس کا ملنا بھی آپ کی دعا کے ساتھ متعلق ہو. تو اسی کہنے کا مقصد کہ جلد بازی اگر آدمی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. اس طرح دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اس کو بار بار کیا جائے، اصرار ہو کہ اللہ تو نے دینا ہے اور تو دیتا ہے، مجھے دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اس طرح سے آپ کا معاملہ تھا. بدر کے جنگ میں، بدر کا مارکہ ہے، کافر اور مسلمان دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انجز لی ما وعدتنی، اللہ جس مدد کا تو نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر. بار بار یہ دعا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت دعا کر لی، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ بھی کہ آدمی انکساری اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرے. کوئی تکبر غرور اکڑ نہ ہو. ہم تو بندوں میں سے کوئی اگر اکڑتا ہو آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو آپ اس کو کہو جاؤ دفع ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ جو انسان کے دل کو جانتا ہے کہ دل میں کوئی کسی طرح کی اگر اللہ سے یعنی کہ بے اتنائی ہے،
کہ اللہ دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں دے گا تو کوئی مشکل نہیں، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دل کیسا ہے، اس لیے پورا اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کا حالت ہو، اور اس طرح توبہ استغفار ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کا انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، نیک اعمال ہوں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، دعا کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے کہ جو دعا کی قبولیت کے اہم ترین اسباب میں سے ہے، اور اسی طرح ایسے اوقات کو دیکھا جائے جس میں دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اللہ کی طرف وعدہ کیا گیا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہو، اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنا، اللہ تعالی نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے مانگا جائے۔ اور پھر یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے کہ اوروں کے لیے دعا کرو، دوسروں کے لیے دعا کرو، تو جب مسلمان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فرشتہ لگا دیتا ہے، جو فرشتہ کیا کہتا ہے کہ جو تو نے اس کے لیے مانگا اللہ تعالیٰ تجھے دے، جو تو نے اس کے لیے مانگا ہے اللہ تعالیٰ تجھے دے۔ تو بندہ دعا دوسرے کے لیے کر رہا ہے اور فرشتہ اس دعا کرنے والے کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی شک نہیں کہ فرشتے کی دعا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ دعا کا قبول ہونے کے بڑے بڑے اسباب، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی دعا کرتا ہے، فلیستجیبوا لی، استجابہ کے معنی ہوتا ہے جواب دینا، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ مجھے ہی جواب دے، یعنی میری بات مانے، میرا حکم مانے، میری تعلیمات پر چلیں، جو دعا کے قبول ہونے کے اسباب میں سے ہے، کہ اگر چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں تو میرا حکم مانو، میرے حکم پر چلو، فلیستجیبوا لی، لوگوں کو چاہیے کہ میری بات مانیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ہی ایمان لائیں، کہ اللہ کے لیے ہی خالص عقیدہ ہو، توحید ہو، اللہ کے سوا کسی اور پر ایمان نہ ہو، کہ اللہ دیتا ہے تو فلاں بھی دیتا ہے، اللہ اگر مددگار ہے تو فلاں بھی غوث اعظم ہے، نعوذ باللہ، اگر اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ خزانے دینے والا ہے تو فلاں بھی کو گنج بخش ہے۔ ہاں، ایسے اگر عقیدے ہوں گے تو یہ شرک ہے، جیسے جس مشرکوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی مارتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے، اس لیے ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان لائیں، یعنی خالص توحید عقیدے کو اپنا کر، لعلہم یرشدون، دعائیں بھی اس سے قبول ہوں گی اور اس سے ان کو رشد و ہدایت بھی حاصل ہوگا، لعلہم، تاکہ وہ، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اگرچہ لعلہ کا لفظ کبھی آتا ہے شاید کے معنی میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حوالے سے شاید نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر چیز یقینی ہے، یہ شاید ہمارے لیے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے یہاں پر لعلہم کے معنی تاکہ یہ لوگ ہدایت پالیں، رشد و ہدایت کا راستہ اختیار کر لیں، دعائیں بھی ان کے قبول ہو جائیں اور اللہ پر ایمان لا کر اللہ کے حکم پر چل کر ہدایت کے راستے پر بھی چل پڑے۔ تو یہ ہے اس دعا کا تعلق جو رمضان کے ساتھ ہے، کہ رمضان میں خصوصی طور پہ اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ مہینہ کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، کہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی کھلی دلیلیں نشانیاں اس میں، والفرقان، اور فرق کرنے والا ہے حق و باطل میں، صحیح غلط میں، فمن شہد منکم الشہر، پس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پالے، اس مہینے میں حاضر ہو، فلیصمہ، تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، مریضاً جو بھی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، بس اس نے گنتی پوری کرنا ہے دوسرے دنوں میں، یعنی چھوڑے ہوئے روزے جو ہے دوسرے دنوں میں قضا کر لے، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تم سے تنگی نہیں چاہتا، ولتکملوا العدۃ، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، یعنی روزے قضا کر کے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم تکبیر بیان کرو اس پر جو اللہ نے تم کو ہدایت دی، اللہ کے اس پر بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب تم سے سوال کرے میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں بہت قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے یا دعا کرتا ہے، فلیستجیبوا لی، پس مجھ سے میری بات مانے، میرے حکم پر چلے، ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ یہ لوگ رشد و ہدایت حاصل کر سکیں۔ بارک اللہ فیکم۔